السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو یہ ہمارے فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، اور آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کے خوابوں کی تعبیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور جن بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے کمنٹ باکس میں یا اسی طریقے پر واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے ہمیں اپنے خواب اور سوال بھیجے ہیں، ان تمام خوابوں اور سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اور جو بھائی اب نئے ہیں اور ہم سے ابھی جڑے ہیں یا ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 3 ہے، اور یہ فرائیڈے کو آتا ہے۔ اس میں ہم اپنے تمام ناظرین کے تمام سوالوں اور خوابوں کی تعبیر دیا کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہم سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال اور اپنا نام اور آپ کہاں سے ہیں یہ ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ کے سوال کو جگہ دی جائے گی۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب ہے، رقیہ بیگم صاحبہ ہیں، فرماتی ہیں خواب میں سیم کی سبزی بہت زیادہ دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سیم ایک سبزی ہوتی ہے ہری، اس کے بارے میں یہ معلوم کر رہے ہیں۔ پھلی کے ٹائپ میں پھلی ہوتی ہے سیم کی، اس کی جیسی اس کی یہ تعبیر معلوم کر رہی ہیں کہ خواب میں اس کا دیکھنا کیسا ہے۔ تو رقیم بیگم صاحبہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اور خواب میں مالی فائدے کی جانب اشارہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کے ذریعے سے کچھ مالی فائدہ ہوگا، یا 3 انعام میں سے کوئی ایک انعام آپ کو ضرور ملے گا۔ یا تو آپ کو مال حلال ملے گا، یا آپ کا عزت اور احترام بڑھے گا، یا اسی طریقے پر آپ کو بے ٹینشن امن اور سکون والی زندگی ملے گی۔ دوسرا سوال ہے، محمد سلام صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواب میں جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد سلام صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلام صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ جس پیشے سے بھی ہیں اور جس کام میں بھی آپ ہیں، اس پیشے اور اس کام میں آپ کو سرداری نصیب ہوگی۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، یا تو آپ اس کام میں لوگوں کے لیے مرجع بنیں گے، یعنی لوگ اس کام کے سلسلے میں آپ کو اپنا بڑا سمجھیں گے۔ اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو ترقی ملے گی، یا آپ اونر بن جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ترقی کی جانب اشارہ ہے، اور جس شعبے میں بھی آپ ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ ہیں، وہاں آپ کو عروج اور ترقی ملنے والی ہے۔ اگر آپ اب تک ملازمت کرتے تو مالک بننے والے ہیں، اور اگر ملازمت کرتے ہیں، نوکری جاب کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو ترقی ملنے والی ہے، آپ کی شان اور احترام بڑھنے والا ہے۔ یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اچھا جی، تیسرا سوال ہے، محمد اذان کے نام سے یہ آئی ڈی ہے، لیکن سوال کرنے والی کوئی لیڈیز ہیں، کہتی ہیں میں حاملہ ہوں، پر دیکھا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے، بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترمہ، آپ کا خواب بہت اچھا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور اس کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو مصیبت سے راحت ملے گی۔ اگر آپ کسی مصیبت اور ٹینشن میں ہیں اور کسی غم کی سچویشن اور حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم اور پریشانی سے نجات دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، آپ حاملہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے بچے کی ولادت بآسانی ہو جائے گی، اور آپ کا بچہ اللہ کے دین کے لیے اپنے اللہ کے دین کے لیے خوب محنت اور مجاہدہ کرے گا، اور اللہ کے دین کو بہت آگے لے کر کے جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میرا نام کائنات ہے، میں میرڈ ہوں، میں یو پی سے ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں روم میں ہوں
اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اتنے میں میرے پاس اس لڑکے کی کال آئی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے کال ریسیو کری تو اتنی دیر میں میری کزن سسٹر نے آواز دی، کہا باہر آؤ، باہر آؤ سب۔ میں فون چھوڑ کر باہر آ گئی تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ محترمہ کائنات صاحبہ، آپ کا خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بارش خواب میں اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں پر رحمت اور برکت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے خواب میں اس وقت یہ بارش دیکھی جب لوگوں کو بارش کی ضرورت بھی ہے، جیسے ابھی فی الحال جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور بارش کی ضرورت بھی محسوس کر رہے تھے، اور وہ ہوئی بھی۔ اگر آپ نے ابھی یہ تازہ خواب دیکھا ہے تو بہت اچھا خواب ہے۔ یہ اگر آپ نے کبھی پہلے بھی دیکھا ہے لیکن ایسے حالات میں دیکھا ہے جب بارش کی لوگوں کو ضرورت ہے تو بہت مبارک خواب ہے، اور آپ کے ذریعے سے پورے قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہونے والی ہے۔ محترمہ کائنات صاحبہ، یہ خواب کی تعبیر ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے خواب میں ایک بات اور ذکر کی ہے کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس لڑکے کی کال آئی ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو اپنی بہن سمجھتے ہوئے ایک نصیحت اور ایک محبت بھرے انداز میں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ خدا کے لیے ان ناجائز چکروں میں نہ پڑا کریں، اور اپنی محبت کو اور اپنی زندگی کو پاک اور صاف بنا کر کے رکھیں، ورنہ کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی والدین اور آپ کی پوری زندگی کے لیے ایسا کلنک اور دھبا بن جاتی ہیں کہ آپ اس غم اور پریشانی سے کبھی ابھر نہیں پاتے۔ اس لیے خیال رکھا کریں، اور اپنے نفس کو اور اپنے اوپر حاوی شیطان سے یہ کہتے رہا کریں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میرا اللہ مجھے سب جگہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کبھی کسی سے ناجائز بات بھی نہ کروں، میں غیر محرم کی جانب دیکھوں بھی نہ۔ یہ سوچ اور یہ نظریات ہمارے گھر کے ہر فرد اور ہر لڑکا اور لڑکی کی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کے لیے اس مشکل سے نکلنا آسان فرمائے، اور مبارک خواب آپ کو بار بار مبارک کرے، اس کی برکات اور رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نصیب کرے۔ اگلا خواب ہے زویا، دہلی سے ہیں، کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میرے گھر میں بھی پانی بھر گیا اور بہت زیادہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترمہ زویا صاحبہ، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ بارش بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اگر بارش کے موسم میں آپ بارش دیکھ رہی ہیں اور یہ بارش سب جگہ ہو رہی ہے تو یاد رکھیں کہ پانی اگر آپ کے گھر میں بھر گیا ہے اور بارش سب جگہ ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اہل گھر کو، گھر والوں کو اللہ کی جانب سے خوب برکتیں اور رحمتیں ملنے والی ہیں۔ اب وہ رحمتیں اور برکتیں ظاہری بھی ہو سکتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مال و منال کا فائدہ ہو جائے، آل اولاد کا فائدہ ہو جائے، وہ کسی حادثے اور مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں۔ اور دینی اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مزاج دیندار بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین کے اعمال میں آسانیاں پیدا کر دے، اور وہ گھر والے پھر اللہ کی جانب رجوع کرنے لگیں، فرائض اور واجبات کا اہتمام کر کے سنتوں پر عمل کرنے لگیں۔ یہ تعبیر جب ہے جب بارش موسم میں ہو رہی ہے اور سب جگہ ہو رہی ہے، جبھی آپ کے گھر میں پانی گیا ہے۔ لیکن اگر بارش سب جگہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ صرف آپ ہی کے گھر میں ہو رہی ہے اور پانی گھر میں بھر گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر تھوڑی سی خلاف اور الٹی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے اعتبار سے اپنی تعبیر کو سمجھ لیں۔ اگر بارش صرف آپ کے گھر میں ہوئی ہے یا پاس پاس میں ہوئی ہے تو یہ غم اور مصیبت کی دلیل اور علامت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو کچھ صدقہ اور خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب کے شر اور برائی سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اگر پہلی والی صورت ہے کہ سب جگہ بارش ہو رہی ہے تب آپ کا خواب آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خوب برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ اگلا سوال شگوفہ صاحبہ ہیں،
کہتے ہیں حضرت میں نے بارش دیکھی ہے بہت بار، خواب میں روز بارش دیکھتی ہوں، میں بارش کے موسم میں اکثر بارش دیکھتی ہوں۔ شگوفہ صاحبہ مبارک ہو، خواب اچھا ہے، بارش کے موسم میں بارش دیکھنا اچھا خواب ہوتا ہے، مالی فائدے کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر گناہوں کی زندگی چل رہی ہے تو گناہ سے چھٹکارے ہونے کی جانب اشارہ ہوتا ہے، بیماری ہے تو بیماری سے چھٹکارا ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو اس مصیبت سے چھٹکارا ملنے کی جانب اشارہ ہے، یا اگر قید و بند میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں تو پھر اس سے چھٹکارے کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جس بھی پریشانی میں آپ چل رہی ہیں، یا جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ یا اس کے اہل خانہ اگر کسی مصیبت اور ٹینشن اور پریشانی میں ہے تو اس ٹینشن اور مصیبت سے، پریشانی سے نجات کی جانب، خلاصی اور چھٹکارا پانے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے، اس لیے آپ کو یہ خواب مبارک ہو۔ اگلا سوال ہے، کوئی شمیم ڈی کے صاحب ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں دونوں طرف دریا ہے، بیچ میں راستہ ہے، اسے میں پار کرنے جا رہا ہوں لیکن پار نہیں کر پایا، واپس ہو گیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو شمیم ڈی کے صاحب، دونوں جانب دریا ہے، بیچ میں راستہ ہے، اور آپ اس کو پار کرنے جا رہے ہیں لیکن پار نہیں کر پائے ہیں۔ خواب آپ کا بہت اچھا ہے، مبارک ہے شمیم ڈی کے صاحب، خواب مبارک ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا، دوزخ کی آگ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اور دنیا کے کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اتنا عظیم اور بشارت آپ کو دنیا میں دکھلائی ہے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو آپ فرائض کا، واجبات کا اہتمام کریں، اور جتنے بھی آپ بڑے گناہ کرتے ہیں تمام بڑے گناہوں سے اللہ کی رضا کے لیے توبہ استغفار کیا کریں۔ یقیناً اس خواب میں خوشخبری بھی چھپی ہوئی ہے، اور آپ کی اوپر اللہ کی جانب سے یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے کہ آپ کو اپنی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور اس خواب کے تعلق سے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے آپ کے اوپر اتنا عظیم خواب دکھلا کر احسان کیا، تو آپ کو اس کے تعلق سے اس کی کیسی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں، شکرانے کے طور پر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، اور اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات کو لازم پکڑ لیں، سنتوں کو لازم پکڑ لیں۔ اگلا سوال بھی شمیم ڈی کے صاحب کا ہے، کہتے ہیں خواب میں کبوتر میرے اوپر باتھ روم کر دیا، اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرے رنگ کا باتھ روم ہوتا ہے، ہرے رنگ کا باتھ روم کبوتر نے ان کے اوپر خواب میں کیا ہے۔ شمیم ڈی کے صاحب، آپ اگر کوارے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ اگر کوارے ہیں تو اس کی جانب اشارہ ہے کہ جلدی آپ کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوگی، اور اگر لڑکی بھی پہلے سے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی، ان کی برکتیں اور ان کی سعادتیں اور ان کی رحمتیں آپ کو ملیں گی، اور ان کی وجہ سے آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اگلا سوال ہے، رفعت ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دریا کے پاس گھر دیکھا پھوپھو کا، اور اس گھر میں اس دریا کا بہت پانی آتا ہے۔ رفعت صاحب، آپ نے جو دریا دیکھا ہے اس کا پانی صاف ہے؟ اگر گھر میں پانی صاف ہے اور گھر میں آ رہا ہے تو اس گھر والوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا۔ دریا کا پانی جو گھر میں آ رہا ہے آپ کی پھوپھو کے، وہ پانی اگر صاف ہے، دریا کا پانی صاف ہے، تو وہ گھر والوں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ ہوگا، اور اگر گدلا پانی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اس گھر والوں میں کچھ کمزوری ہے، وہ عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے میں غفلت برتتے ہیں، اور ممکن ہے ان سے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہوں،
یا ان کے گھر میں کوئی شخص ہو جس سے گناہ زیادہ ہوتے ہوں، تو اس جانب اشارہ ہے کہ ان کو دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور دینی اعتبار سے ان کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، اور اگر پانی دریا کا صاف ہے اور گھر میں بھی صاف پانی آ رہا ہے تب تو وہ خواب بہت مبارک ہے اور انشاءاللہ رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اگلا سوال ہے فضیل حسن صاحب مہاراشٹر سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے موبائل سے کچھ بال دکھ رہے ہیں اور میں ان بالوں کو باہر کھینچ رہا ہوں تو وہ لمبے ہوتے ہیں، اور کھینچتا ہوں تو وہ اور بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے موبائل کا کور کھولا تو بال ہی بال تھے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ فضیل حسن صاحب مہاراشٹر سے آپ ہیں، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ شاید آپ بد نگاہی کرتے ہیں، اور اگر آپ بد نگاہی نہیں کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عبادات کے سلسلے میں آپ کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ بد نگاہی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، محرم غیر محرم پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ تکتے ہی رہتے ہیں، تو اسی جانب آپ کے خواب میں اشارہ ہے کہ اس غیر محرم کو اور بد نگاہی کرنے کو آپ برا سمجھیں، بالکل بھی ایسا نہ کیا کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو خواب میں دوسری جانب اشارہ ہے کہ آپ میں دینی اعتبار سے شاید کچھ کمزوری ہو، سنتوں کے لازم پکڑنے کے اعتبار سے یا عبادات کے اعتبار سے، تو اس طریقے کے خواب دکھلا کر کے اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس دینی اعتبار سے کمزوری جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خواب نہ ہو بلکہ شیطانی وساوس بھی بہت سی مرتبہ ہوتے ہیں، اور مجھے یہی زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ شیطانی وہم اور شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان کچھ باتیں سوتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی حاوی کر دیتا ہے، ممکن ہے اس طریقے کا یہ خواب ہو۔ بہرحال فضیل حسن صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پیسے خیرات اور صدقہ کر دیں اور فرائض واجبات کا اہتمام کریں، سنتوں کو لازم پکڑ لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے لیے تمام مشکلوں کو آسان کریں۔ میری دعائیں اپنے ہر ناظر کے لیے، تمام ناظرین کے لیے میری دعا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ سلامتی اور خوشی کا معاملہ فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے ان تمام سوالوں کو لیا جن کو ہم نے ضروری سمجھا۔ آپ بھی اگر اپنے کسی سوال اور کا جواب یا خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیے، اور یہ ضرور بتائیے گا آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔